صرف نبی دا غمخار نہیں، ابو بکر صرف نبی دا تابعدار نہیں، ابو بکر نبی دا رازدار ہے۔ جملہ سمجھ آنا بھئی کہیں کیونکہ دنیا دا نبی کو تلاش ہوئی کرے نہیں ہے، یہ رازدار ہے، یہ رازدار معاملہ ہاں۔ پیغمبر صدیق کے درتے آکے یہ کو حال سنے دے تے یہ کو نال کھیلوے دے تو معلوم تھی دے نبی دا رازدار تھا۔ اور میں کتاب حدیث سے کتاب پڑھی کہ نبی علیہ السلام بھی قوائن حالات دشن واسطے تے حضرت عائشہ فرمائے میں بیٹھے دھوپ دا ٹائم ہا، گرمی دا وقت تھا، ایک بندہ چادر سر تے رکھ کے تے آنا پیا ہا، چلدا آئے سارے دروازے تے اسا بیٹھے تو سونے نبی صحیح ہن، آپ اندر آئیں اور حضرت صدیق اکبر میرے بابے نے انہیں کو بلائے، پیچھے نبی صحیح فرمائے ابو بکر جی یا رسول اللہ یہ اپنے پانے کو ہٹا چاہ میں تیرے نال راز دی گل کرنی ہے۔ سن سمجھو سننا سن ہجرت واقعہ تو سننا لیکن پورا نہیں سننا۔ آپ نے فرمایا انہیں کو ہٹا میں تیرے نال راز دی گل کرنی۔ توجہ ہے؟ کیا بات؟ اگر نیدن نہیں ہے تو اگلا جملہ سنا ہوا سورہ پاک نبی کی مبارک زبانی جو نکلیا ہوئے سنا ہوا چاہ بولو 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 جنہیں ویلے نبی سے فرمائے میں راز دی گل کرنی ہے انہیں کو ہٹا چاہ بیا بندہ سنن والا نہ ہوئے معاملہ بڑا نازک ہے میں کل ہی جاتے تھے نگار کرنا چاہنا راز دی بات ہے میرا پیر حضرت ابو بکر کہنے یا رسول اللہ اے تو سارے توڑے اپنے یہ تو توڑے اپنے گھر آئے سارے یعنی یہ تو سارے رازدار ہیں پیچھے حضرت عائشہ فرمائے پیچھے نبی سے حال سنا لیتے میں نال بیٹھی ہم سارے ایسا نال ہاسے میری بھیڑ اسما بھی نال آئی اے اتھائی بیٹھے ہیں پیچھے نبی سے حال سنا لیتے آپ نے فرمائے اللہ پاک دا آرڈر آئے میں محمد ہجرت کر کے لگا بنا قریش میں کو تلاش والے کریں صدیقہ دے یا رسول اللہ تم سنجھو رہنے پہ ہوتے میرے بارے کیا حکم ہے باقی بدھے اجازت نہیں دیتی ہوئے وہ ہجرت کر کے ویلے پہ تو تمہارا حکم ہون آوے تو سب ہجرت کر کے ویلے پہ ہو میرے بارے کیا فیصلہ سنن پاک نبی نے فرمائے ابو بکر جس خدا نے میرا فیصلہ کیتے تیرا فیصلہ بھی میرے نال کیتے معلوم تھی فیصلہ اتو ہے خدا کو پتہ کوئی نہ ابو بکر چنگا نہیں میں نبی دا یار نہ بنا اللہ سمجھن توفیق دے وقت میں کریں اگر زندگی رہی ملاقات تھی دیکھو موقع مل گیا کہ میں آیا تو دوسرا حضرات کو سنن دی نیت نال آئے شغل میرا بنا کے اگر نہ آئے تھا وقت میں تو پورا حال سنے سا بڑا عجیب حال ہے یہ غار والا جو حضرت صدیق نے کیمیں قربانی پیش کی ہے ایک لمبا حال ہے لمبا حالی ویسے سنے دے حالی یہ ملاقات کافی ہے حالی وہ صدیق جب قربانیاں کیا ہم وہ اکثر چھوٹے لوگوں کو پتہ کوئی نہیں بس میں قصہ میں سب پکائی مدن باقی حالات نہیں کو پتہ کہیں نہیں صدیق نے کیمیں قربانیاں دیتے ہیں جانی قربانیاں کیمیں ہن تے مالی قربانیاں کیمیں ہن تے صدیق اپنے محبوب کو غار تے کیمیں گھن گئے اور ترے نمہار جرے غار اچ رہ گئے اتھا صدیق جب خدمات کیا ہن سبحان اللہ اس کا کہیں نشا اور ترے نمہار صدیق کی خدمات ان کا بھی نمونہ پیش کرے سوں اور پھر حضرت نبی صحیحوں اپنے محبوب مرشد کو ابو بکر غار کرے باہر کٹ کے کیمیں گھن گئے تے مدینہ منورہ کیویں پہنچا ہے وہ بھی لمبا حال ہے وقت تک حال میں جیسا وقت نبی علیہ السلام جنہیں مدینہ منورہ خیر عافیت نال پہنچ گئے نبی کے بچے مکے رہ گئے ابو بکر کے بچے بھی مکے رہ گئے حضرت نبی کو فکر تھا یہ میں تا آ گیا میرے اہل بیت مکے رہ گئے قریش مکہ میرے بچے کو اذیت نہ پہنچاویں کہ میرے نبی سے کی گھر والی بی بی سودا موجود ہے اما خدیجہ کی رحلت تھی گئی ہے نبی سے یہ 4 بیٹا ہیں دو شادی شدہ ہیں دو دی شادی اجر کہنا ہے جنہیں دی شادی کہنا ہے وہ نبی دے گھر نہیں چھن نبی سے کو انہیں دی فکر تھا یہ میرے دھیاں دا کیا پڑسی میرے بیٹے دا کیا پڑسی ام کلثوم دا کیا پڑسی اور میری بیٹی فاطمہ زہرا دا کیا پڑسی حضرت نبی نے حضرت زید کو روانہ کیتا زید کو مکے میرے بچے کو گھیلا زید تیرے اچھے کہ بننے لگے آدھے ابو بکر صدیق بھجتا ہوئے میرے قریب ہے میرا ہاتھ پکڑ وہ کتھا پیاوے نہیں میں کہ صحیح دا حکم ہے مکے ون
حضرت ابو بکر نے کس واسطے سہیں بھیجے نے پہن وہاں کے سہیں آقا دا حکم ہے میرے اہل بیت مکے رہ گئے قریش مکہ سارے دشمن ہیں میرے بچے کو تکلیف پہنچے سن وہی میرے اہل بیت کو کھیل توجہ کری میرا پیر ابو بکر صدیق آدھے زید تو نبی دے اہل بیت کو کھیلنے پہ نہیں تیرے کو خرچہ ہے وہ کہنی میرے کو تو خرچہ کائے نہیں میرے تو جیب خالی ہے میرے کو سواری کائے نہیں آپ نے فرمایا اٹھے وہاں کی اٹھی کائے نہیں آپ نے فرمایا ڈاچی ہے وہاں کی ڈاچی کائے نہیں حضرت صدیق فرمایا زید کیویں گھنا سے بغیر اسباب دے کیویں گھنا سے بغیر خرچے دے کیویں گھنا سے زید آدھے حضرت میں کو تو آقا دا حکم جو تھا میں تو اٹھی پہ ڈر گیا تاکہ آقا دے حکم دی تعمیر بھی تاخیر نہ تھی وجہ میں کہ شاید حکم ہے اللہ آپ بندوبست کرے سی حضرت زید فرمائے نے ابو بکر صدیق نے اپنے جیب جو 500 درہم کر کے دیتے سنو یار سونی جو آدمی وفاداری دیکھ انہی خدمت اندازہ کر زید آدھے ابو بکر نے اون زمانے دا 500 درہم ہے اندازہ کر کتنی قیمت ہو ابو بکر نے 500 درہم کٹ کے دیتے ہیں اور میں کو آدھے پیسے گھنوائیں سواری دا بندوبستی کر نبی دے اہل بیت کو کہنا اگر پیغمبر دے اہل بیت مدینے آوے سن نبی دا دل ٹھنڈا تھی سی نبی دا دل ٹھنڈا تھی سی ابو بکر دا دل ٹھنڈا تھی سبحان اللہ کیا شان ہے کیا مقام ہے یہ جذبہ رہا یہ جذبہ جو نبی علیہ السلام نے یہ جذبے دی بنیاد تے اشارہ کی تھے وہ لوگوں میرے بعد میرے مسلح دا وارث ابو بکر ہے سبحان اللہ کچھ سمجھ آئی ہے یا نہیں سمجھ آئی حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب لکھی ہے میری روحانی طور تے نبی صلی اللہ علیہ ملاقات تھی ہے علم مکاشفات دے حوالے دی گل ہے گہری باتیں پتہ تے کو سمجھ آوے یا نہ آوے پچھلے ملاقات تھی ہے میرے کو خیال ہے میں صحیح دی زیارت ملاقات ہے میں کوئی شے صحیح کرے پوچھ گنا تو میں نبی علیہ السلام کریں ترے چیزاں پوچھیں انہیں جو ایک چیز یہ پوچھیے یا رسول اللہ تمہارے صحابہ جو مقام ابو بکر دا اونچا ہے یا علی دا اونچا ہے اب میں تم کیا دیں شاہ سے بدل میں کیا رسول اللہ میں کو تو حضرت علی دے بہت فضائل نظر آندن علی دی عظمت دے حوالے نال بہت روایات اتوا سے میں کو تو مقام اونچا نظر آندن صحیح فرمائے احمد ولی اللہ میری گال سن تے کو نہیں پتا میری ساری امت مسلمہ کٹھی کر میرے ابو بکر دے جذبے دی برابری کوئی نہیں کر سکتا سبحان اللہ بے شک سمجھ آئیے یہ اون زمانے دا جا رہی یہ نبی دا اون زمانے دا جا رہے جنہیں حضرت علی دا جمعہ کوئی نہ حضرت علی بڑی عظمت علیہ ایسا انکار نہیں کریں دے ایسا علی دے غلام ہیں علی دے غلام ہیں لیکن میرا پیارا مقام اپنا مرتبہ اپنا ہے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو جنہیں بندے دے دروازے تے کھڑا کی تھے وہ بندہ ابو بکر صدیق ہے سبحان اللہ اور یہی لوٹ ہو گئے عورت جو مسئلہ پوچھنا آئیے نبی سے فرمائے کل آؤں ادھی یا رسول اللہ میں آؤں کہ تو سنا ہوگو مقصد ہے تو سا دنیا تو لگے بچو میری رہنمائی کون کرے سی میں کو مسئلہ کون نسے سی صحیح بخاری دی روایت ہے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمائے فَإِن لَمْ تَجْدِينِي فَاتِ أَبَا بَكْرٍ اگر تمہارے میں نہ ہوگا میری جگہ تے ابو بکر ہو سی ابو بکر کرے مسئلہ پوچھی جلی گل ابو بکر کرے ابو بکر تے اعتماد کری ابو بکر دا فیصلہ میں محمد دا فیصلہ ہے سبحان اللہ بے شک تو میرے دوست بزرگوں میں آج بیٹھا کرے گا کہ عمل دی قبولیت واسطے سنت شرط ہے اور سنت نائے نبی دا طریقہ سنت نائے نبی دا خلفاء دا طریقہ ابو بکر دا طریقہ عمر دا طریقہ عثمان دا طریقہ علی دا طریقہ یہ انہیں سنت ہے کہ میں پاک پیغمبر دا طریقہ سنت ہے یاد راسی جو کوشش کرے سو ناراض نہ تھی وہ جتنا رسمہ تو سا آج کل کرے دے ہونا بہمیں شادی جاتے بہمیں غمی نہ ایک کوئی رسم بھی سنت کرنے ثابت کائی نہیں میں پیغام پوچھے لا پیا رسمہ چھوڑو نہ پیسے ضائع کرو نہ وقت ضائع کرو نہ جان کھپاؤ نہ مال برباد کرو آخرتی عمل ضائع تھی ویسی اجر نہ ملسا ہے میرے دوست بزرگوں عمل جرا کرو سنت مطابق کرو سنت مطابق کرے سو خدا ارادی تھی سی مصطفیٰ ارادی تھی سی کوشش کرے سو دونوں نہیں بولے دے چھکے نہیں بولے دے غمی دے موقع کا رسم میں رسالہ لکھے اگر کھین ونجی بیسو تو بے پناہ فائدہ تھی سی انہیں اندر میں غمی دے رسمہ کچھا کر کھڑا ہے
جڑا تساں روز کریں دیو پرسوں انشاءاللہ بے پناہ فیض تھی آپ بھی پڑھائے تو میرا ایک رسالہ اللہ کے دے مولوی صاحب کوئی نہیں وائے مولوی صاحب نے ملاقات کرنی ہے ہر مسجد میں مولوی صاحب نے خیر خیریت پوچھنی ہے اور اگر تھوڑے کو آوے وہ کوئی چاہ شاہی پلاونی ہے بوتلی پلاونی ہے عزتی کرنی ہے اور نہ ان کو کہنا ہے کہ حضرت صاحب میں تھوڑے واسطے تحفہ دی بیٹھا ہے یہ سارا پیچھے 100-200 کی کوئی گل نہیں اگر دیشو کئی بندے دا نظریہ عمل درست تھی گیا تو کو پورا پورا اجر ملے سی کوشش کرے سو علیہ نہیں میں اور یہ خوشی کا جنا رسمیں زیادہ رسمہ سنیا زنانیاں کریں گے عورتاں رسمیں جو مبتلا ہیں عجیب و غریب نائن عجیب و غریب چیزیں شادی ہے تے منگنی ہے تے 8 دہاڑے تریمت کو دھکی پائیں اور میں کہ کی ہاں دھکی پائے یعنی میڈھی پائے کھلے نہیں خبر ہے کتھو آئی میڈھی کہیں بڑھائی خبر ہے عجیب میں چھوٹا ہوں پڑھتا ہوں تو میں دیتا ہوں کہیں کہ میرے مسیح دے در تے بندے دول پہ وجہ دلانے ہیں پوچھتے ہیں وہ کی ہاں دول ہے انہیں کسی گانا پہ بتھینے ہیں ایک گانا بدھنا ہندو دی رسم ہے کیا دی رسم ہے علیحدہ نہیں میں ہونا ہندو دی یہ دکاندار دے کر وجہ نا سوے سوے سودا کھیران یار نیمی یار وصل کی میں وہ آدھے 250 روپے کلو خدا دا نام یار وصل تے 250 تو یار ریاحت کر دوں اتنے مہنگے وہ آدھے بابا ریاحت شاید کا ہی نہیں وہ سستا والا دور مک گئے ان یہ دور گھن نہیں تھا گھن ادھر نہیں گھندا تھا پیچھے وہ آدھے میں نہیں گھندا میں نہ 200 روپے دینا بیٹھے پیچھے دکاندار کیا دے خدا دا واسطے یار 200 روپے دے سویرے دا ٹائم میں پہلا گا گئی بونی تا کروا تھا آدھے نہیں یہ بونی بھی ہندو دا نظریہ ہے انہوں نظریہ پڑھے پہلا گا کر لگا گیا خالی سارا دی میں مچھا مرے سامل کوئی نہ آسی اور اللہ دا بندہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے روشی دے من نہیں اللہ ہے سچے علیہ نہیں میں دو اللہ نہیں بولے نا میں ایک دکان تک یوں سوئرے نار سبزی گنا تو میں نے وہ دکان دے وہ پانی پیسہ دینا ہا تے اندروں چائے میں کہو کی ہاں پانی ہے وہ کسی پاسے راز دی گال ہے بولی صاحب کیا تو پوچھ نہیں تو اپنا سودا کہ میں کہ ساری بدبو مچی کھڑی ہے کوئی پانی اے نہیں وہ بیا پانی وہ کہ یہ حکے دا پانی ہے میں کو سارے تو رنجے دا پتہ ہے کیتا پانی ہے میں جو ایک کی بلا ہے وہ کہ راز ہے بس سارے بندے پیچھے لگے کھڑے نا تو میں اتارا کھڑا کرے وہ نام مراد کو حکاجہ اتارا کرے دے وہ خدا دا نام اللہ تو کیا چیز ہے وہ خدا دے بندے اللہ تو کو سمجھ رہے وے یار اللہ تو کو ہدایت دے وے کچھ آنے میں آتے وہ پورے ملک کی سارا سفر ہونے نہیں ہوتی میں جنگ دے لا کے گیا بیٹھا ہوں تو تمہیں بلائنے دے کمرے دے باہر سارا کمان کھا دینے دے پہن انہیں کمان دے یہ چھلکے کمان دے دے گڑھے رہتے میں کوئی اللہ دے بندے کا مطلب بہاری تو مارو جائے تھیں جو بات بندہ بیٹھا تھی اڑڑے نراز نہ تھی بھائی اڑڑا بیٹھا تھا آئینے دی کاٹھی پکی کھڑی آئے اڑڑا بیٹھا وہاں کے نانا تو سوئی صحبہ بہاری نہ پھروا شام دا ٹائم ہے جے انہیں بہاری پھیری سارے گھر بہاری پھری جویسی چار پڑھائی ہوتے ہوئے اللہ دے بندے کیا ہے شام کو جو بندہ بہاری پھیرے جو دے گھر بہاری پھری جیسے کائے کو پہنچ کرکرین کبرہ پہلے پہن چھکنے میں چھکے دے ڈاؤنیا وہ میں کوئی کتا چھک وہاں کے شام کو ڈاؤنی نہیں چھکین دی یہ نماز شام ٹھہر میں تھے بندے دے ہوتے کوئی مصیبت آوے نہیں کیا ہے گڑلی کو جب دوہترہ ملا رہے گڑلی پیچھے مت تھائی تم دی پہی آئی تے پوچھتے اچھا تم پہ آنا ہمیں آگے فجر کہاں کردہ بیٹھا ہاں یعنی کہاں خبرہ بیٹھا دیتے ایک کہاں کوئی اتنا علم ہے ہی کوئی اتنا علم کا ہی نہیں اندہ اللہ و اندہ الہ راجعون یعنی کیا رسم ہے کیا رواج ہے نوجوان رتا پوچھن پہی بدے میندی لائی بدے عورتہ نہو بدھائی پہن وال کٹوائی پہن نہو بدھائی پہن کہہ کو بجا کو نہ تو اب سمجھ نہیں آدھی جیری زنانی دے ایجلے نہو ہے اٹھا کی میں ملے سی اکھی روٹی بیٹھے ہو اٹھا مار سکتی ہے الواہ یار کپڑے دھو سکتی ہے بہاری دے سکتی ہے بولے گا نہیں میں پوشن سپے سی
خدا دا بندہ یہ جن جنوں کو دیکھن تے وچ مل بھری کھڑی ہے ڈاکٹر صاحب پیٹے نے پہلے صفائی دا انتظام کرو جراثیم پہ پھیر دن بخار آئے ودے ڈینگی والا